السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز طلباء و طالبات، تقریباً 1.5 مہینے کی تعطیل کے بعد، چھٹیوں کے بعد ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ کون دوحہ پہنچ چکے ہیں اور کون دوحہ ابھی نہیں پہنچے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ جو جہاں ہیں وہاں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیکی اور بھلائی پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ چھٹیوں میں جو موقع طلباء اور طالبات کو ملتا ہے، اس کا زیادہ تر وقت کا صحیح مصرف یہ ہو سکتا ہے کہ اسے خارجی مطالعے میں لگائے، خارجی مطالعہ جو درس کے علاوہ ہے، کیونکہ یہ کہنا تو کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوتا کہ طلباء اور طالبات چھٹیوں میں بھی درس ہی کی کتابیں پڑھیں۔ اس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرف ذہن جانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ البتہ دوسرا خارجی مطالعہ جو بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ادبی نوعیت کا ہو یا پھر جو ہے دینی مضامین ہو یا کسی کتاب کا مطالعہ ہو، بہرحال ایک طالب علم کو کتاب کا مطالعہ اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہم لوگ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ بلوغ المرام کی جو حدیث اب ہمارے سامنے ہے وہ ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس، صبح کے بعد یعنی فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، یعنی نفل نماز نہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ ولا بعد العصر، ولا صلاة بعد العصر، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ ولفظ مسلم، اور مسلم کے الفاظ ہیں لا صلاة بعد صلاة الفجر، اوپر جو الفاظ ہیں لا صلاة بعد صلاة الصبح، اس کی جگہ پر صحیح مسلم میں الفاظ ہیں لا صلاة بعد صلاة الفجر، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ طلباء میں سے یا طالبات میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق نماز کے شروع سے ہے یا نماز کی واجبات سے ہے یا نماز کے ارکان سے؟ شیخ صاحب ان میں سے کسی سے بھی نہیں، شروط سے ہے نا شیخ، اوقات اس میں وقت۔ ہاں بارک اللہ فیک، اس کا تعلق نماز کے شروع سے ہے، کیونکہ اس میں وقت کا ذکر آ رہا ہے، تو وقت کا تعلق نماز کے شروع سے ہے۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں کسی کو یاد ہے؟ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شروط کہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ارکان کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو واجبات کہتے ہیں، اور کچھ سنن ہیں، اور سنن قولیہ یا سنن فعلیہ، وہ سنن جس کا تعلق قول سے ہے، یا پھر وہ سنتیں جن کا تعلق فعل سے ہے۔ تو شروط کتنے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک شرط بتائیے۔ ایک شرط تو ہمارے پاس آ گیا کہ وقت کا داخل ہونا، نماز کے وقت کا داخل ہونا، تو جب نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تو وہ نماز پڑھی جائے گی، اس سے پہلے نہیں۔ شیخ صاحب وضو بھی ایک شرط ہے۔ جی وضو، ہاں، وضو یعنی طہارت، الطہارۃ من الحدث، الطہارۃ من الحدث، چاہے حدث کبریٰ جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اس سے پاک ہونا، اور حدث صغریٰ جس کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے اس سے پاک ہونا، تو یہ طہارت بھی نماز کے شروط میں سے ہے۔ اور ستر، شیخ صاحب ستر کا، ستر العورہ، عورت کی تفصیل کے ساتھ، جو ستر کی تفصیل کے ساتھ، جو عورت کے لیے ہے جو مرد کے لیے ہے اس کی تفصیل کے ساتھ اس کو چھپانا۔ اگر کوئی اپنے ستر کو نہیں چھپائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اور ایک قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا، بارک اللہ فی، قبلہ رخ ہونا یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ہو گیا، چوتھی شرط آ گئی۔ اور بدن کا پاک ہونا، بدن کا اور کپڑوں کا۔
ہاں اس کو کہتے ہیں طہارت من النجس، طہارت من النجس یعنی ناپاکی سے طہارت، یعنی اپنے بدن کا، اپنے کپڑوں کا اور نماز پڑھنے والی جگہ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس کا پاک ہونا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ یعنی طہارت دو قسم کی ہے اور دونوں دو الگ الگ شرطیں ہیں۔ الطہارت من الحدث یہ ایک شرط ہے، اور دوسری الطہارت من النجس یہ دوسری شرط ہے۔ طہارت من الحدث سے مراد غسل اگر فرض ہے تو غسل کیے ہوئے رہنا، یا پھر وضو اگر فرض ہے تو غسل کرنا، یہ طہارت من الحدث کہلاتی ہے۔ اور طہارت من النجس کے انسان کے کپڑے یا پھر اس کے بدن یا پھر جہاں وہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ اگر وہاں ناپاکی ہو تو اس کو پاک کر لینا۔ یہ شرطیں ہمارے پاس 5 ہو گئی۔ اور نیت کا ہونا، نیت کا، ہاں بارک اللہ فیک، یہ 6ٹی شرط ہو گئی۔ یہ 6 شرطیں ہیں جو نماز کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلی ہو گئی وقت کا داخل ہونا، دوسری ہے اپنے ستر کو چھپانا، تیسری ہے الطہارت من الحدث، چوتھی ہے الطہارت من النجس، اور پانچویں ہے استقبال القبلہ، اور چھٹی ہے نیت۔ یہ اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں۔ باقی 3 شرطیں اور ہیں جو ہر عبادت کے ساتھ ہیں، باقی 3 شرطیں اور ہیں جو ہر عبادت کے ساتھ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اسلام، بلوغ اور عقل، رشد۔ بارک اللہ فیک، اسلام، عقل اور تمیز۔ تمیز یہ صحت کے لیے تمیز، اور پھر وجوب کے لیے بلوغ ہم کہہ سکتے ہیں، عام طور پر علماء اس کو بلوغ ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ عمومی 3 شرطیں ہیں۔ یہ عمومی 3 شرطوں کے ساتھ 6 خاص جو نماز کی شرطیں ہیں اس کو ملا لیتے ہیں تو ٹوٹل کتنی ہو جاتی ہیں؟ 9 شرطیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 9 شرطیں ہیں جن کو ہم شروط الصلاح کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں وقت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے اس کا تعلق نماز کے شروع سے ہے۔ اس حدیث کا بقیہ حصہ دیکھیے، وَلَهُ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح مسلم ہی میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں 3 ساعات، 3 اوقات ایسے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے، ان نصلی فیہن، کہ ان اوقات میں ہم نماز پڑھیں، وان نقبر فیہن موتانا، اور ہم ان اوقات میں اپنے مردوں کی تدفین کریں۔ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ یہ منع کا وقت ہے، جب سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ کتنا بلند ہو جائے؟ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 نیزے کے برابر بلند ہو جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول الشمس، اور جب سورج آسمان کے درمیان میں ہو، وحین یقوم قائم الظہیرۃ، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو جائے، یعنی آسمان کے درمیان میں ہو، حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے۔ دوسرا وقت کون سا ہے؟ جب سورج بلند ہو آسمان میں یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے۔ وحین تتضیف الشمس للغروب، اور جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ایک بات پر غور کیجئے، پہلی حدیث، اس حدیث، دونوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھیے تو ہم کو 5 وقت معلوم ہوتے ہیں، 5 اوقات معلوم ہوتے ہیں جس میں نفل مطلق پڑھنا منع ہے۔ اس کی تفصیل میں ہم بات کریں گے مختصر طور پر، کیونکہ ہم کو بہت تیزی سے گزرنا ہے۔ لیکن اگر ہم جو اوقات ممنوع ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کریں گے، تو اس حدیث کی روشنی میں وہ 5 اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک، اور دوسرا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک۔ یہ اس کے بعد کے 3 اوقات کیا ہیں؟ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے، ایک وقت رہا فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک، یہ وقت، اور اس میں کہ سورج طلوع ہونا جب شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر سورج کے ذرا برابر، یعنی 1 نیزے کے برابر بلند ہونے تک، یہ تیسرا وقت ہو گیا۔
चौथा वक्त है जब सूरज आसमान के दरमियान में पहुंच जाए तो उसके मगरिब की जानिब ढल जाने तक, ये चौथा वक्त हो गया। ये तीसरा था वो, ये चौथा हो गया। और पांचवा वक्त है सूरज जब गुरूब होना शुरू हो जाए तो उसके गुरूब होने तक। यानी तफसील में अगर हम जाएंगे तो वो 5 वक्त बनते हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर अगर हम बोलेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि नमाज, मुतलक नमाज जो मना है, मुतलक नफिल नमाज जो मना है, उसके 3 औकात हैं। एक ये कि फजर की नमाज के बाद से सूरज के तुलू होकर एक नेज़े के बराबर बुलंद होने तक। दूसरा, सूरज जब आसमान के दरमियान में पहुंच जाए तो उसके ढल जाने तक। तीसरा, असर की नमाज के बाद से सूरज के गुरूब हो जाने तक। लेकिन इसमें फ़र्क अगर हम करते हैं तो कहेंगे जो इस ऊपर की जो हदीस है उसमें 2 आम औकात बयान किए गए। तो यहाँ ये बात हमको याद रखना है कि असल जो ममानियत है वो इन्हीं 3 औकात की है। असल जो ममानियत है वो यही 3 औकात की है। वो कौन से औकात हैं? वो औकात हैं जब सूरज तुलू होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो तुलू होकर एक नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए। दूसरा वक्त है, जो असल ममानियत का जो दूसरा वक्त है, वो सूरज जब आसमान के दरमियान में पहुंच जाए, यहाँ तक कि वो ढल जाए। तीसरा जो वक्त है वो सूरज जब गुरूब होना शुरू हो जाए तो उस वक्त से उसके गुरूब होने तक। ये असल ममानियत है। इसके अलावा जो जो 2 औकात हैं, यानी फजर के बाद से उसकी जो ममानियत शुरू होती है और जो असर के बाद से जो ममानियत शुरू होती है, ये सद्दु ज़रिया के तौर पर है कि ये जो असल ममनू औकात हैं, ऐसा ना हो कि अगर फजर के बाद नमाज पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का भी इम्कान है कि आदमी जो है सूरज के तुलू होते वक्त भी पढ़ता रहेगा, और अगर असर के बाद वो नमाज पढ़ेगा तो इसमें इस बात का इम्कान है कि वो सूरज के गुरूब होते वक्त भी पढ़ेगा। तो इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि ममानियत जो है असल में वो 3 औकात से है, और बाकी जो ममानियत है उसकी भी ममानियत है, लेकिन वो ममानियत वो उसमें वो शिद्दत नहीं है, क्योंकि वो मिन बाबी सद्दी ज़रिया है, यानी ज़राए को बंद करने के बाब से है, ज़राए को बंद करने के बाब से है। तो बहरहाल इन औकात को अगर हम तफसील के साथ ज़िक्र करेंगे तो 5 होते हैं, और अगर हम मुख्तसर तौर पर ज़िक्र करेंगे तो वो 3 होते हैं। हदीस में आगे देखिए, वल हुक्म सानी इंद शाफिई, और दूसरी चीज का हुक्म। दूसरी चीज कौन सी है? ऊपर की हदीस में दूसरी चीज है, देखिए, वहीना यक़ूम क़ाइमुज़ ज़हीरती हत्ता तज़ूल अश-शम्स, और जब सूरज आसमान के दरमियान में पहुंच जाए यहाँ तक कि वो ढल जाए। ये है दूसरा हुक्म। तो ये जो दूसरा हुक्म है कि सूरज जब आसमान के दरमियान में पहुंच जाए यहाँ तक कि वो ढल जाए, वल हुक्म सानी इंद शाफी रहमहुल्लाह ताला मिन हदीस अबी हुरैरा बिसनदिन ज़ईफ, ये दूसरा जो हुक्म है वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक ज़ईफ हदीस से मरवी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ज़ईफ हदीस से इस हुक्म को रिवायत किया है, लेकिन क्या है उसमें, वो ज़्यादा उसमें इस चीज़ का उन्होंने इजाफा किया है उस हदीस में। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दूसरे हुक्म के बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो हदीस जिक्र की है उसमें इन अल्फाज का इजाफा है, इल्ला यौमुल जुमाती, सिवाय जुमा के दिन, यानी जुमा के दिन इन औकात में भी नफिल मुतलक पढ़ी जाती है। जुमा के दिन इन औकात में नफिल मुतलक पढ़ी जाती है, इस हदीस से मालूम होता है। वक़ज़ा लि अबी दाऊद अन अबी क़तादा नहवहु, और इसी तरह के अल्फाज हैं अबू दाऊद में जो अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। तो ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हदीस पर एक नज़र डाल लें कि नमाज में इन औकात में नफिल मुतलक की ममानियत है। नफिल मुतलक का मतलब ये है कि वो नफिल जिसका कोई सबब नहीं होता, मुतलक नफिल आदमी पढ़ना चाहता है, क्योंकि हम जो नमाजें हमको मुकर्रर की गई हैं वो या तो मुअय्यन है या मुतलक हैं। मुअय्यन जिनकी तायीन की गई, जैसे कि मुअय्यन में फिर कई किस्म के हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर उनकी तायीन की गई, जैसे फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, या फजर के साथ सुन्नतें, ज़ुहर के आगे पीछे सुन्नतें, तो ये मुअय्यन है। और दूसरी मुतलक है कि वो मुतय्यन नहीं है, आदमी की अपनी ख्वाहिश पर है, उसके अपने तलब पर है। वो जब चाहे अल्लाह तबारक ताला की इबादत करना चाहता है तो नफिल की नीयत से वो 2-2 करके नमाजें पढ़ सकता है, इसको हम मुतलक कहते हैं। तो ये जो ममानियत है नफिल मुतलक की ममानियत है। जब नफिल मुतलक की ममानियत है तो इसका मतलब ये हुआ
کہ اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے کبھی نماز میں تاخیر ہو جائے، نماز نہ پڑھ سکے، یہاں تک کہ اس وقت وہ جاگے، سو گیا تھا اور وہ حقیقت میں سو گیا تھا، ایسا نہیں کہ نماز کو وہ چھوڑنا چاہتا تھا، آنکھ لگ گئی، یا پھر یہ کہ وہ ایسے مشغول ہو گیا کہ واقعی اس کے ذہن سے بات نکل گئی، اس کو جب یاد آیا جب سورج یا تو طلوع ہو رہا تھا یا سورج غروب ہو رہا تھا، یا پھر یہ کہ وہ آسمان کے درمیان موجود تھا، تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، صحیح قول کے مطابق اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو کسی نماز سے سو جائے یا اسے بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے، جب اسے یاد آیا یا جب وہ جاگا تب جو ہے وہ ممانعت کا وقت تھا، لیکن یہ اس سے مستثنا ہے۔ تو پہلا استثناء اس شخص کے لیے ہوا جس کے پاس عذر تھا اور وہ نماز نہیں پڑھ سکا تھا، دوسرا استثناء اس کے لیے ہے جو کسی سبب سے نماز پڑھتا ہے، جیسے کہ مسجد میں وہ عصر کے بعد داخل ہوا اور وہ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے، یا فجر کے بعد اس نے وضو کیا اور وہ تحیۃ الوضو پڑھنا چاہتا ہے، یا وہ تحیۃ الوضو پڑھنا چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ اس نے طواف کیا اور وہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اور راجح قول کے مطابق یہ بھی مستثنا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، ممانعت سے یہ مستثنا ہے، اس ممانعت میں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ تو لا صلاۃ یہ اگرچہ کہ عام الفاظ ہیں، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، لیکن دوسرے دلائل کے ذریعے کچھ نمازیں اس سے مستثنا ہوتی ہیں۔ یہاں دیکھیے الفاظ بالکل عام ہے، اب لا صلاۃ کا مطلب یہ کہ نہ تو نفل ہوتی، نہ تو جو ہے معین ہوتی، نہ تو مطلق ہوتی، کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن جو دوسرے دلائل احادیث آئے ہیں اس کی وجہ سے اس کو مستثنا کیا گیا۔ تو صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو اس خاص وقت کے ساتھ ایک اور چیز مستثنا ہے، اور وہ ہے فجر کی 2 رکعت سنتیں۔ اگر فجر کی 2 رکعت سنتیں کوئی شخص فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو وہ فرض کے بعد پڑھ سکتا ہے، وہ بھی خاص دلیل کی وجہ سے مستثنا ہے، اس کی دلیل آگے آئے گی۔ اور اسی طرح عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور یہ جو 3 اوقات منع ہے، خاص طور پر یہ 3 اوقات جن میں ممانعت شدید ہے، جو اصل جس میں حرمت ہے، یعنی سورج جب طلوع ہونا شروع ہو جائے یہاں تک کہ وہ ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اور اسی طرح آسمان کے درمیان میں پہنچ جائے یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، یا پھر یہ کہ سورج غروب ہونا شروع ہو جائے یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے، تو یہ جو 3 اوقات میں ممانعت ہے اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے، ایک مومن کے لیے حکمت جو اصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کے ذریعے اہل ایمان کو آزماتا ہے کہ وہ آمنا و صدقنا کہہ کر عمل کرتے ہیں یا پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں یا شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، تو اصل علت یہی ہے۔ لیکن بعض عبادات کی علت بعض جگہ پر بیان کی گئی ہے، یا پھر یہ کہ بعض عبادات کی علتیں غور و فکر کرنے سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں۔ اب یہاں کیا علت ہے؟ بعض احادیث میں بتایا گیا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان وہاں جا کر اپنے سینگ لگا دیتا ہے، تو اس میں شیطان پھر یہ نہ سمجھے کہ اس وقت نماز پڑھنے والے شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس لیے اس سے ممانعت ہے۔ اور ان اوقات کے ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں وہ ان خاص اوقات میں سورج کی عبادت کرنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تو ایک مسلمان کو جو غیر مسلم اقوام ہے ان کی مشابہت سے گریز کرنا چاہیے، کافروں کی مشابہت سے، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زوال کے وقت جو ممانعت ہے اس کی کیا علت ہے؟ کیونکہ یہ علتیں تو سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے تعلق رکھتی ہیں، زوال کے وقت کی کیا علت ہے؟ تو بعد حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر جہنم کو گرم کیا جاتا ہے، اس موقع پر جہنم کو گرم کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو۔ اور یہ جو ممانعت ہے نفل مطلق کے ساتھ ساتھ مردوں کی تدفین
کی بھی ممانعت ہے، یعنی مردوں کی تدفین بھی ان اوقات میں نہیں کریں گے۔ مردوں کی تدفین کا تعلق جو ہے صرف ان 3 اوقات سے ہے، 5 اوقات سے نہیں ہے۔ مردوں کی تدفین کا تعلق صرف اس وقت سے ہے کہ سورج طلوع ہونا شروع ہو یہاں تک کہ وہ طلوع ہو جائے، 15 منٹ کا وقت ہے وہ، اور اسی طرح آسمان کے درمیان میں سورج پہنچ جائے یہاں تک کہ زوال ہو جائے، یہ بھی زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا وقت ہے۔ اسی طرح سورج جب غروب ہونا شروع ہو جائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے، اس کا وقت بھی 15 منٹ سے بڑھ نہیں سکتا۔ تو ان اوقات میں تدفین کی بھی ممانعت ہے، تو ظاہر ہے کہ نماز جنازہ کی ممانعت ہے، نماز جنازہ کی ممانعت ہے۔ اہل علم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ کوئی سبب ہو جائے۔ علماء نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ آدمی تدفین کی ترتیب ہی کچھ ایسی کرے کہ ان اوقات میں وہ دفن کر رہا ہے۔ آدمی ان اوقات میں مردوں کو دفن کرنے کی جو ممانعت ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ بعض علماء بیان کیے ہیں کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی تدفین کی ترتیب ہی کچھ ایسی کرے کہ وہ خاص طور پر اس وقت کو لے کر آئے کہ وہ اس وقت ان کو دفن کرے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی ممانعت تو اس وجہ سے ہے کہ اس میں غیر مسلم اقوام کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن اتفاق سے وہ وقت آ گیا، ساری کام وغیرہ مکمل کیے تو اتفاق سے سارا وہ وقت آ گیا جبکہ سورج طلوع ہو رہا تھا یا غروب ہو رہا تھا یا آسمان کے درمیان میں تھا، تو اس کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے علماء کے قول کے مطابق۔ جو آدمی ان اوقات میں عمدن تدفین کرتا ہے تو وہ ممانعت اس کے لیے ہے، لیکن جو اتفاق سے وقت آ جاتا ہے اس کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں، دیگر علماء نے ان ظاہری الفاظ کی بنیاد پر ہر حالت میں، چاہے وہ اس کی ترتیب اس وقت کے اعتبار سے کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اتفاق سے وہ وقت اس کو آ گیا ہو، دونوں حالتوں میں اس وقت پر تدفین سے رک جانا چاہیے۔ تھوڑا مختصر سا وقت ہے، آدمی انتظار کر لے اس کے بعد تدفین کر دے 15 منٹ کے بعد، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور سوال اس حدیث میں وہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن کیا نفل مطلق کے لیے استثناء ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، بلکہ جمعہ کی نماز کے سلسلے میں بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ زوال کے وقت سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں، زوال کا جو وقت ہے اس سے پہلے جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بعض احادیث کی بنیاد پر وہ اس طرف گئے ہیں، لیکن باقی تینوں ائمہ کرام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان سب کا یہی قول ہے کہ جمعہ کا وقت بھی وہی ہے جو ظہر کا ہے، یعنی زوال کے فوری بعد، زوال کے بعد کا وقت ہے۔ تو بہرحال جو حدیث یہاں ہمارے سامنے ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن جو نفل مطلق ہے ان کی ممانعت نہیں ہے، لہذا آدمی جس وقت مسجد میں داخل ہوگا تو وہ 2 رکعت پڑھ کر ہی مسجد میں بیٹھے گا، چاہے وہ زوال کا وقت ہو یا زوال کا وقت نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے 137 عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ قال، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، کسی شخص کو جو اس گھر کا طواف کرے تم منع مت کرو، وصلی ایت ساعت، اور جو نماز پڑھے چاہے وہ کسی بھی وقت ہو، چاہے وہ ایت ساعت شاء، چاہے وہ جس وقت بھی چاہے، من لیل، رات میں، او نہارن، یا دن میں۔ رواہ الخمسہ، 5 محدثین نے اس سے روایت کیا، وصححہ ترمذی وابن خزیمہ، اور ترمذی ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خطاب بنی عبد مناف سے کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد مناف، شاید وہ روکتے ہوں گے اس ٹائم میں نماز پڑھنے سے خانہ کعبہ میں۔ جی، بنی عبد مناف سے خطاب کس لیے ہے؟ اور کوئی؟ مناف بت تھا اس وجہ سے، ہاں، نام تو ان کا غلام عبد مناف، تو یہاں خطاب تو بت نہیں ہے بلکہ عبد مناف ہے، عبد مناف ہے، یعنی وہ لوگ ہیں، یعنی عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، کعبۃ اللہ کی تولیت کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ قریش نے کعبۃ اللہ کے مختلف مناصب اپنے پاس تقسیم کر لیے تھے،
کچھ کے پاس لوا ہوتا تھا، یعنی جنگوں کے موقع پر وہ جو ہے عمارت کا فرض ادا کرتے تھے، پھر جھنڈا ان کے پاس ہوتا تھا. کچھ وہ تھے جن کے پاس سقایا ہوتا تھا، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. تو ان کو جو ذمہ داری تھی بنی عبد مناف کو، کعبۃ اللہ کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں، یعنی کعبۃ اللہ کے متولی تھے یہ. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا کہ ان کی اختیار میں تھا کہ جس کو چاہے روک دیتے، جس کو چاہے داخل ہو جاتے. تو ان کو اختیار تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا. ٹھیک ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تم اس گھر میں نماز پڑھنے سے مت روکو، چاہے وہ دن اور رات میں کسی بھی وقت نماز پڑھے. کون سی نماز یہاں مراد ہے؟ کوئی بھی نماز، فرض یا نفل. کوئی نماز فرض یا نفل. اور طواف کعبہ کے بعد جو اس کے نفل. جی شیخ صاحب، طواف بعد کے نفل. طواف کعبہ کے بعد. ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. یہ دونوں مفہوم یہاں نکلتے ہیں، دونوں مفہوم نکلتے ہیں. اگر طواف کعبہ کے بعد جو 2 رکعت نفل ہیں وہ اگر مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ممانعت کی حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ ممنوع جو اوقات ہیں اس سے یہ 2 رکعتیں مستثنا ہے، اس سے یہ 2 رکعتیں مستثنا ہے کہ آدمی جب بھی طواف سے فارغ ہوگا، چاہے وہ سورج غروب ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، تو اس وقت وہ 2 رکعتیں پڑھ لے گا. دوسرا مفہوم جو اس حدیث سے نکلتا ہے وہ یہ کہ کعبۃ اللہ کی مقام کی بنیاد پر وہاں پڑھی جانے والی ہر نماز اس سے مستثنا ہے، چاہے وہ نفل مطلق بھی کیوں نہ ہو. کعبۃ اللہ میں انسان جو نفل مطلق کی ممانعت ہے گویا وہ زمین کے دوسرے مقامات کے لیے ہے. کعبۃ اللہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی نفل مطلق بھی ممنوع اوقات میں پڑھ سکتا ہے. یہ دونوں مفہوم اس حدیث سے نکلتے ہیں اور اہل علم نے اس کے دونوں مفہوم بیان کیے ہیں. یعنی نفل، کیونکہ کعبۃ اللہ میں نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو آدمی کو حرص ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں نمازیں پڑھے، تو اس لیے ایک خاص مقام ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کعبۃ اللہ اس بات سے مستثنا ہے کہ آدمی وہاں نفل مطلق پڑھ سکتا ہے. یہ مفہوم بھی اس حدیث کا ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں بھی وہاں پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفق الحمرۃ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفق سے مراد سرخی ہے، لالی ہے، آسمان کے کناروں پر ظاہر ہونے والا لال رنگ. سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے تو آسمان کے کناروں پر سرخی آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شفق. شفق سے مراد سرخی ہے. رواہ دارقطنی نے اسے روایت کیا. وصححہ ابن خزیمہ وغیرہ وقفہ. ابن خزیمہ اور دوسرے محدثین نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث کا اس باب سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کا وقت کے باب سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے سرخی کے غائب ہونے تک، اس لیے اس کا تعلق اس باب سے ہے. ہاں مغرب کا ٹائم بالکل مغرب کی نماز کے وقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کیونکہ اوپر گزر چکی حدیث کہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے شفق کے غائب ہونے تک ہے، شفق کے غائب ہونے تک ہے. تو اس حدیث میں شفق سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت ہے. تو اہل علم میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ شفق سے مراد سرخی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تو اس سرخی کے غائب ہونے تک رہتا ہے، ان کے موقوف کو اس سے قوت ملتی ہے، کیونکہ حدیث میں خود وضاحت ہے کہ شفق سے مراد سرخی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم میں سے جو کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تو سورج کے غروب ہونے کے بعد سے شفق کے یعنی سرخی کے غائب ہونے تک رہتا ہے، ان کا یہ جو موقف ہے اس کو ایک حدیث سے قوت ملتی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اماموں میں سے کون ہے جو اس طرف گئے ہیں کہ شفق سے مراد سرخی نہیں ہے بلکہ اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد آسمانوں کے کنارے ایک سفیدی نکلتی ہے، وہ سفیدی ہے، اور مغرب کا وقت اس سفیدی کے غائب ہونے تک رہتا ہے؟ کون ہے جو جن کا یہ خیال ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. بارک اللہ فیک. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو مغرب کی نماز کے ختم ہونے کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. تینوں ائمہ کرام یہی کہتے ہیں کہ شفق سے مراد سرخی ہے،
اور مغرب کی نماز کا وقت اس سرخی کے غائب ہونے تک رہتا ہے، ان کے موقف کو اس حدیث سے تائید ہوتی ہے، اس حدیث سے ان کے موقف کو قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد جو سفیدی آتی ہے، شفق سے مراد وہ سفیدی ہے، اور ان کا قول یہ ہے کہ اس سفیدی کے غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفجر فجران، فجر دو قسم کے ہیں، دو طرح کے ہیں۔ فجر یحرم الطعام، ایک فجر وہ ہے جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے، وتحل فیہ الصلاۃ، اور اس میں نماز حلال ہے، وفجر تحرم فیہ الصلاۃ، اور ایک فجر وہ ہے جس میں نماز حرام ہو جاتی ہے، اے صلاۃ الصبح، یعنی صبح کی نماز پڑھنا، ویحل فیہ الطعام، اور کھانا اس میں حلال ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ فجر کے لیے ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، ایک فجر صادق اور ایک فجر کاذب، ٹھیک ہے؟ تو انہی دو فجروں کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک فجر فجر صادق ہے یعنی صبح صادق ہے، اور ایک فجر فجر کاذب ہے یعنی صبح کاذب ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ فجر یحرم الطعام وتحل فیہ الصلاۃ، اس سے مراد فجر صادق ہے یا فجر کاذب ہے؟ پہلے حصے سے مراد وہ فجر جس میں کھانا، یہ فجر صادق ہے یا فجر کاذب ہے؟ فجر کاذب ہے، اس کی وہ دیتے تھے نا، صادق ہے، صادق نہیں کاذب، صادق ہے، یحرم الطعام، کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے صحیح، جس کی ہاں بارک اللہ فیکم، جو کہتے ہیں کہ یہ فجر صادق ہے تو ان کی بات صحیح ہے، کیونکہ یہ روزے کے شروع ہونے کا وقت ہو گیا اور نماز اس میں حلال ہو گئی، یعنی فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز تو ظاہر ہے کہ فجر صادق کے بعد ہی حلال ہوتی ہے، فجر صادق سے پہلے تو اس کا وقت شروع نہیں ہوتا، تو وہ فجر جس میں کھانا حرام ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے کھانا اس کے بعد نہیں کھا سکتے اور نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ صبح صادق ہی ہو سکتی۔ اور وہ فجر جس میں نماز حرام ہوتی ہے اور کھانا اس میں حلال ہو جاتا ہے، اس سے مراد کون سی فجر ہے؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کا وقت، وہ فجر جس میں نماز حرام ہوتی ہے اور کھانا اس میں حلال ہوتا ہے، فجر کے بعد تو کھانا نہیں کھا سکتے نا، ہاں یہ فجر کاذب ہے، اس لیے اس میں وضاحت ہے، دیکھیے ای صلاۃ الصبح یعنی صبح کی نماز، صبح کی نماز اس میں حرام ہوتی ہے، کیوں حرام ہوتی ہے؟ کیونکہ ابھی وقت شروع نہیں ہوا، یہ فجر کاذب ہے، وقت شروع ہونے سے پہلے تو اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا، تو اس لیے نماز اس میں حرام ہے، یعنی فجر کی نماز۔ دوسری نماز اگر تہجد کی نماز اگر وہاں مراد ہوتی تو وہ تو جائز ہے، لیکن یہاں اسی لیے مولوی رحمۃ اللہ نے واضح کر دیا کہ اے صلاۃ الصبح، یعنی فجر کی نماز اس میں حرام ہوتی ہے کیونکہ ابھی وقت شروع نہیں ہوا۔ وہ یحل فیہ الطعام، اور چونکہ یہ فجر صادق نہیں فجر کاذب ہے اس لیے کھانا اس میں حلال ہے۔ رواہ ابن خزیمہ والحاکم، ابن خزیمہ اور حاکم نے اسے روایت کیا، وصححہ، اور دونوں نے اسے صحیح قرار دیا۔ وللحاکم من حدیث جابر نحوہ، اور حاکم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی الفاظ کی ایک حدیث ہے۔ وزادہ، اور اس میں اضافہ ہے، انہوں نے زیادہ کیا، فی الذی یحرم الطعام، اس فجر کے بارے میں جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے، وہ اس فجر کے بارے میں جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے، یعنی فجر صادق کے بارے میں، فجر صادق کے بارے میں، انہ یذهب مستطیلا، کہ فی الافقی، کہ وہ آسمان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے، آسمان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے، لمبائی کے طور پر لمبی ہوتی ہے، آسمان کے کناروں میں اسی کنارے کے ساتھ وہ لمبی ہوتی ہے، یہ فجر صادق ہے۔ فجر صادق اور فجر کاذب میں آج تو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، وقت ہے، اعلان ہوتا ہے، وقت ہے، کئی دوسرے ذرائع پہچان لیتے ہیں، لیکن اگر ہم آسمان پر جو نشانی ہے اس کے ذریعے اگر فرق کرنا چاہیں فجر صادق فجر کاذب کو، تو اس حدیث میں ہے کہ وہ فجر جو کہ کھانے کو حرام کر دیتی ہے یعنی فجر صادق ہے، وہ یہ ہے کہ انہ یذهب مستطیلا، وہ آسمان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے، آسمان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے۔ وفی الآخری، اور جو دوسری فجر ہے، انہ کذنب السرحان، بھیڑیے کے دم کی طرح ہوتی ہے، یعنی بلندی کی طرف ہوتی ہے، وہ کناروں میں پھیلتی نہیں ہے بلکہ وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ جو فجر کاذب ہے
اگر ہم اس کو دیکھیں گے آسمان کے کناروں میں تو وہ آسمان کے کناروں میں لمبائی میں نہیں پھیلتی، کناروں کے ساتھ لمبائی میں نہیں پھیلتی، بلکہ وہ اوپر کی طرف اٹھی ہوتی ہے. اور پھر دوسری علامت یہ کہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. جبکہ فجر صادق میں جو روشنی ہے وہ اس کے کناروں میں پھیلتی ہے اور پھر اس کے بعد اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ وہ روشنی اور بڑھتی جاتی ہے. تو یہ فرق ہے فجر صادق اور فجر کاذب میں فرق کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا تعلق فجر کاذب کا تعلق ہے سحری کرنے سے، اور فجر صادق کا تعلق ہے نماز پڑھنے سے، فجر کی نماز سے. اس لیے وقت ہی کے باب میں اس کو بھی واضح کیا گیا. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، افضل اعمال میں سب سے افضل نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنا ہے. رواہ الترمذی والحاکم، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا. وصححہ، اور اسے صحیح قرار دیا. واصلہ فی الصحیحین، اور اس کی اصل صحیحین میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف اعمال کو افضل بتایا ہے، وہ مختلف اعتبار سے ہے. بعد احادیث میں ایمان کو اور اسی طرح صدقے کو، نماز کو افضل بتایا گیا. یہاں نماز کے اعمال میں کون سی عمل افضل ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بتایا. تو یہ جو افضلیت ہے وہ کبھی اشخاص کے اعتبار سے آپ نے بتائی اور کبھی ان کی اہمیت کی بنیاد پر بتایا. یہ عمل بہت اہم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر واضح بتایا. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جب وہ احادیث نقل کی جن کا تعلق نماز کے اوقات سے ہے، تو انہوں نے وہ حدیث بھی یہاں ذکر کر دی کہ نماز کے اوقات میں کون سا وقت زیادہ افضل ہے، اور وہ ہے اس کا پہلا وقت، سوائے کون سی نماز کے؟ عشاء کی نماز. عشاء کی نماز کے. آپ بتا سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ افضل ہے الا یہ کہ مردوں کے لیے چونکہ جماعت واجب ہے تو اس لیے ان کو مسجد میں جا کر چاہے اول وقت ہی میں کیوں نہ ہو وہ ادا کرنا چاہیے. البتہ عورتوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس میں تاخیر کر سکتی ہیں بشرطے کہ کاہلی کی وجہ سے اسے چھوڑنے کا امکان نہ پیدا ہوتا ہو. اگر بعد میں سستی یا دین کے غلبے کی وجہ سے چھوڑنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو پہلے وقت ہی میں پڑھ لینا چاہیے. اور علماء کے صحیح قول کے مطابق عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ آدھی رات تک. تو کوئی بتا سکتے ہیں کہ آج کل کے وقت کے اعتبار سے آدھی رات کب ہوتی ہے یہاں دوحہ میں؟ تقریباً 11:50 ایسا کچھ. نہیں، صبح 4 بجے ہو رہی ہے فجر اور ہم تقریباً 6 بجنے میں 5 منٹ. دیکھیے ہمیشہ وقت کا شمار ایسے ہی کرنا جو معروف ہے کہ وہ 12 بجے ہوتی ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے. ہمیشہ وقت کا شمار آپ ایسے ہی کریں گے کہ مغرب کی نماز کا وہ جو وقت ہے، مغرب کی اذان کا جو وقت ہے اور فجر کی اذان کا جو وقت ہے اس کو آدھا آدھا کر دیجئے. تو میں کیلنڈر میں جو پڑھا ہوں وہ یہ کہ آج کل کے اعتبار سے جو آدھی رات ہوتی ہے وہ 10:58 کو ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ آدھی رات کا وقت جو ہے بہت وقت تک رہتا ہے 12 بجے تک وقت، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے نماز کا جو اصلی وقت ہے ٹال دیا ہے. تو عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مطلب یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا، اس بات کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ آدھی رات کے ذہن میں یہی ہوں گے کہ آدھی رات تو کیسے بھی 12 بجے ہوتی ہے یا اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتی ہے، تو وہ بات نہیں ہے. بلکہ آدھی رات کے وقت کے اعتبار سے آدھی رات جب سے شروع ہوتی ہے اور جب ختم ہوتی ہے، یعنی مغرب کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کا وقت، اس کو آپ آدھا کیجئے اور اس کو جو ہے یقیناً تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اس میں سستی ہو جانے کا امکان نہ ہو. تو افضل وقت یہی ہے کہ اس کو اول وقت میں پڑھا جائے. افضل اعمال میں افضل یہی ہے کہ اس کو پہلے وقت میں پڑھا جائے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انسان کو سبقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اول وقت میں پڑھنا یہ سبقت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان سبقت کرتا ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے وان ابی محذورہ رضی اللہ عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الوقت رضوان اللہ، پہلا وقت اللہ کی رضامندی کا ہے.
वौसतु रहमतुल्लाह, और दरमियानी वक्त अल्लाह की रहमत का है, व आखिरहु अफ़ुल्लाह, और आखिरी जो वक्त है वो अल्लाह के मगफिरत का है, अल्लाह के मगफिरत के हुसूल का है। अखरजहु दारुक़ुत्नी बिसनदिन ज़ईफ़िन जिद्दन, दारुक़ुत्नी ने इसे रिवायत किया है निहायत ही ज़ईफ़ सनद के साथ। वली तिरमिज़ी मिन हदीस इब्न उमर, और तिरमिज़ी में भी इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है नहवुहु, इसी तरह के अल्फाज के साथ, दूनल औसती, लेकिन उसमें औसत का जिक्र नहीं है, अव्वल और आखिर का जिक्र है। अव्वलुल वक्त रिज़वानुल्लाह, आखिरु अफ़ुल्लाह इसका जिक्र है, औसतु रहमतुल्लाह इसका जिक्र नहीं है। वह हुआ ज़ईफ़ुन अयदन, वो भी ज़ईफ़ है। अहले इल्म बयान करते हैं कि इसमें कोई रावी हैं जिनका नाम याकूब इब्न वलीद है, वो सख्त ज़ईफ़ हैं, बल्कि वो झूठे हैं, तो इस वजह से अहले इल्म ने उनकी हदीस को नहीं लिया है। तो ज़ईफ़ हदीस के कबूल करने के लिए उलमा का एक तबका तो ज़ईफ़ हदीस को ना तो मसाइल में कबूल करता है और न ही फ़ज़ाइल में कबूल करता है। मसाइल में भी कबूल नहीं करता, फ़ज़ाइल में भी कबूल नहीं करता। एक तबका कबूल करता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उन शर्तों में एक शर्त यह है कि वो सख्त ज़ईफ़ ना हो। अब क्योंकि ये सख्त ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ जिद्दन है, तो जाहिर है कि उलमा का कोई भी तबका इसको कबूल नहीं करता। तो इसका हुक्म भी साबित नहीं होता कि वक्त की ऐसे तकसीम की जाए कि पहले वक्त में ये है, दूसरे वक्त में ये है, तीसरे वक्त में ये है, ऐसी कोई तकसीम ये साबित नहीं है। सख्त ज़ईफ़ का क्या मतलब है? सख्त ज़ईफ़ कैसे होगी? सख्त ज़ईफ़ का मतलब ये कि उसके रावी पर झूठ की तोहमत लगी हुई है। अच्छा, ठीक है। और अगर वो यादाश्त कमजोर है तो फिर वो कम ज़ईफ़ होगी? कुछ ऐसे असबाब हो सकते हैं, कुछ ऐसे असबाब हो सकते हैं जिसमें वो सिर्फ ज़ईफ़ हो सकती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात बअदल फज्र इल्ला सजदतैन, फजर के बाद कोई नमाज नहीं होती सिवाय दो सजदों, यानी सिवाय दो रकातों के। कभी कभी जुज बोलकर कुल मुराद लेते हैं, किसी भी अमल के किसी अहम जुज का जिक्र कर कर वो पूरा अमल मुराद लेते हैं। तो यहाँ दो सजदे जिक्र कर कर दो रकातें मुराद हैं, क्योंकि रकातों में सबसे अहम इबादत सजदा है। तो फजर के बाद कोई नमाज नहीं होती सिवाय दो रकातों के। अखरजुल खम्सा इल्ला नसाई, पांचों मुहद्दिसीन ने इसे रिवायत किया सिवाय नसाई के। उन दो रकातों से मुराद फजर की पहले की दो सुन्नतें हैं, अगर कोई नहीं पढ़ा था तो वो फजर के फर्ज के बाद पढ़ सकता है। तो ये जो दो रकातें बयान की गई यहाँ, उससे मुराद फजर की दो सुन्नतें हैं। अगर कोई फजर से पहले नहीं पढ़ा था, फर्ज से पहले सुन्नत नहीं पढ़ सका था, तो वो फर्ज के बाद पढ़ सकता है। वफ़ी रिवायती अब्दुल रज़्ज़ाक़ी, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमहुल्लाह की रिवायत में है, ला सलात बअद तुलूइल फज्र इल्ला रकातै अल फज्र। जो पहली हदीस गुजर चुकी, उस हदीस की सराहत हो जाती है इस हदीस में कि फजर के बाद कोई नमाज नहीं होती सिवाय फजर की दो रकातों के। वो मिसलहु लिद्दारुक़ुत्नी अन इब्न अम्र इब्न आस, और इसी किस्म की हदीस दारुक़ुत्नी में भी है, और वो अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। ये इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और वो इब्न अम्र इब्न आस से, यानी अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस से मरवी है। और दोनों इस बात की दलील है कि फजर बाद नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इस हुक्म से फजर की दो सुन्नतें हैं वो मुस्तस्ना है। आदमी फजर की फर्ज के बाद भी उनको पढ़ सकता है, वो मकरूह नहीं है। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत कहती हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अस्रा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी। सुम्मा दखला बैती, फिर मेरे घर में दाखिल हुए। उम्महातुल मोमिनीन में से हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फसल्ला रकातैनी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकातें नमाज पढ़ी। कब पढ़ी? असर के बाद। असर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए उम्मे सलमा के घर में, और आपने दो रकातें पढ़ी। फसअलतुहु, उन्होंने सवाल किया, क्योंकि जाहिर है कि उनको मालूम था कि असर के बाद नमाज पढ़ने से आपने मना किया है, लेकिन आपने पढ़ी है, तो उन्होंने सवाल किया। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुग़िलतु अन रकातैन बाद अज़्ज़ुहरी, मैं मशगूल कर दिया गया ज़ुहर के बाद की दो रकातों से। फसल्लैतुहुमल आन, और मैंने अब उनको पढ़ा है। फजर की ज़ुहर की दो रकातों से मुझे मशगूलियत हो गई थी, उसकी वजह से मैंने अब पढ़ा है। कुल्तु, मैंने कहा, अफ़ा नक़ज़ीहिमा इज़ा फ़ातता, कि क्या हम भी उनकी क़ज़ा करें जब वो फौत हो जाए, यानी हमसे अगर ज़ुहर की नमाज की दो रकातें रह जाएं तो क्या हम भी इस वक्त में उसकी क़ज़ा कर सकते हैं? क़ाल, आपने फरमाया कि ला, नहीं। अखरजहु अहमद, अहमद ने इसे रिवायत किया।
वली अबी दाऊद अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिमाना, अबू दाऊद में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इसी माने की हदीस बयान की जाती है। लिहाजा इस हदीस में ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद ज़ुहर की 2 रकातों की क़ज़ा की थी। काबिल अब्दुल क़ैस के कुछ लोग आपके पास आ गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातचीत करने और उनके इंतजामात में मसरूफ़ हो गए थे, और फिर ये कहा जाता है कि सदक़े का कुछ माल भी आ गया था, उसकी तक़सीम में भी आप मसरूफ़ हो गए थे, तो जिसकी वजह से आप ज़ुहर की बाद की 2 रकातें नहीं पढ़ सके थे। ज़ुहर के बाद 2 रकातें हैं, या फिर अगर चाहे तो 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 रकातें आमतौर पर जिक्र की जाती हैं सुनने मुअक्कदा के तौर पर ज़ुहर के बाद। तो वो 2 रकातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ सके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको असर के बाद पढ़ा, असर के बाद क़ज़ा किया। अब ये जो आपने क़ज़ा की है, क्या ये आपकी खुसूसियत है जो आपने असर के बाद पढ़ी ज़ुहर के बाद की 2 रकातें, या फिर ये उम्मत के लिए भी है? तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि वो आपकी खुसूसियत है, इसीलिए बाद उलमा ये कहते हैं कि ज़ुहर के 2 सुन्नतें अगर छूट जाएं तो असर के बाद क़ज़ा करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। इमाम तहावी और अल्लामा यमानी रहमहुल्लाह का यही मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ यही है कि असर की नमाज के बाद हम ज़ुहर की छूटी हुई सुन्नतों की क़ज़ा नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि क्या सुन्नतों की हम क़ज़ा कर सकते हैं? हम फ़िक़्ह में बहुत तफ़सील के साथ पढ़ चुके हैं उम्दतुल फ़िक़्ह में कि उनकी क़ज़ा हम कर सकते हैं। ये इस हदीस के अलावा दूसरे भी कई दलाइल हैं, उससे बात मालूम होती है कि सुन्नतों की क़ज़ा की जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो सुन्नतों का पाबंद है उसी के लिए गुंजाइश निकलती है। जो सुन्नत ही नहीं पढ़ा, जिसकी आदत सुन्नत पढ़ने की नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर जो शख्स जो है ज़ुहर से पहले की सुन्नतें नहीं पढ़ा, लेकिन अब वो रात में याद कर रहा है, नहीं पढ़ता हो, उसकी आदत नहीं है कि वो पढ़ता हो, लेकिन रात में कह रहा है कि मैं ज़ुहर के पहले जो सुन्नतें छूट गई हैं मैं उसको पढ़ूंगा, जबकि वो नहीं पढ़ता हो। लेकिन किसी शख्स की आदत है कि वो सुन्नतों की पाबंदी करता है, तो उसको क़ज़ा करनी चाहिए। उलमा का राजिह क़ौल यही है कि वो सुन्नतों की क़ज़ा कर सकता है। यहाँ जो मसला है, जो दूसरा मसला है, वो ये कि क्या असर के बाद ज़ुहर की छूटी हुई सुन्नतों की वो क़ज़ा कर सकता है या नहीं कर सकता, ये मसला यहाँ है। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। लिहाजा इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ यही है कि हम ज़ुहर के बाद की 2 सुन्नतें छूट जाएं तो असर के बाद क़ज़ा नहीं कर सकते, उनकी क़ज़ा कर सकते किसी और वक्त पर, लेकिन असर के बाद नहीं कर सकते। लेकिन इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जो इसी किताब के मुअल्लिफ़ हैं, इसी किताब के मुअल्लिफ़ यानी बुलुग़ुल मराम के जो मुअल्लिफ़ हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो अल्फाज हैं अफ़ा नक़दीहिमा इज़ा फ़ातता, जब अगर हमसे फौत हो जाए तो क्या हम भी क़ज़ा करें? तो आपने फरमाया कि नहीं। तो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये अल्फाज गैर महफूज हैं, हदीस के ये हिस्सा गैर महफूज है, यानी मतलब ये कि साबित नहीं है, हदीस का ये हिस्सा साबित नहीं है। तो इसके मुताबिक इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है कि ज़ुहर के बाद की सुन्नतों की छूटी हुई क़ज़ा असर के बाद की जा सकती है। बात वाज़ेह है ना? इस हदीस के जो आखिरी जो अल्फाज हैं उसके सिलसिले में उलमा का एक तबका कहता है कि उन अल्फाज की बुनियाद पर उलमा का एक तबका कहता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी, लिहाजा उम्मत के दूसरे अफराद को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो ज़ुहर की छूटी हुई सुन्नतों की असर के बाद क़ज़ा करें। ये उम्मत का एक तबका, उलमा का एक तबका कहता है। लेकिन अहले इल्म का एक तबका जिसमें इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, वो ये कहते हैं कि आखिरी के जो अल्फाज हैं वो इस हदीस के गैर महफूज हैं, गैर महफूज अल्फाज हैं, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्फाज साबित नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़ज़ा की तो इसका मतलब ये कि ये इस बात की दलील है कि उम्मत के अफराद भी क़ज़ा कर सकते हैं। उम्मत के अफराद जब उस हिस्से को गैर महफूज मानेंगे तो इसका मतलब ये कि फिर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत नहीं रही, बल्कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा अमल रहा जिसका उम्मत को जिस पर उम्मत को चलना चाहिए। लिहाजा उसके मुताबिक उम्मत भी अपने ज़ुहर की नमाज में अगर किसी वजह से उसकी सुन्नतें रह गई हों, असर के बाद क़ज़ा कर सकता है। इस हदीस में 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि ज़ुहर में अगर किसी की सुन्नत छूट गई हो
تو اثر کے بعد اس کی قضا کر سکتا یا نہیں کر سکتا، اس کی تفصیل تو میں بیان کر دیا. ظہر کی اگر کسی کی سنت چھوٹ گئی ہو تو اثر کے بعد قضا کر سکتا یا نہیں کر سکتا، تو اس میں راجح قول یہ ہے کہ وہ قضا کر سکتا ہے، کہ وہ قضا کر سکتا ہے، کیونکہ آخری کے جو الفاظ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 2 رکعت سنتوں کو جو آپ اثر کے بعد پڑھتے تھے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ نبی کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ البتہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے. امت میں کوئی اس میں آپ کی اس خصوصیت میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے اپنے منصب کو اس کا سبب بتایا، کہ آپ نے بتایا کہ نبی کوئی عمل جب کرتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس منصب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد ان 2 رکعتوں کو پھر آپ نے باقی رکھا. آپ نے پہلی بار جب ان 2 رکعتوں کو پڑھا تھا وہ تو ظہر کی قضا کے طور پر پڑھا تھا، اس کے بعد تو آپ ظہر کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لیتے تھے، لیکن 2 رکعتیں جو آپ اثر کے بعد ایک بار پڑھے تھے ظہر کی قضا کے طور پر، ان کو جو ہے نفل کے طور پر آپ نے باقی رکھا اپنی زندگی بھر، اور یہ آپ کی خصوصیت. تو یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، تو یہاں ہم لوگ رکتے ہیں.